السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے ایک مراسلہ بھیجا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے ان کا کہ اس مراسلے کی باتوں کا جواب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ مراسلہ میں کسی میلادی صاحب نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے اور میلاد کو ثابت کرنے کے لیے یہاں الٹی سیدھی جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بجائے کی دلیل دینے کے جو ہے انہوں نے الٹی سیدھی باتیں یہاں لکھی ہیں جو دلیل نہیں کہی جا سکتی، جس کو دلیل نہیں کہا جاتا۔ یہاں انہوں نے اس بات کا اس مراسلے کے ذریعے یہ ثبوت دیا ہے کہ میلاد کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خود ان کی باتوں یہاں پہ جو مراسلے میں جو باتیں لکھی ہیں اس سے واضح ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے۔ یہ مراسلہ کھلا ہوا اعتراف ہے ان کا کہ میلاد کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجبور ہو کر کے یہاں الٹی سیدھا باتیں لکھی ہیں، جس کے سلسلے میں جو ہے اس کے جواب کیا ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ والے جو ان سے جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں پڑتے اور ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے۔ تو ایسے جاہلوں کے سوال کا یہی جواب ہے۔ یہاں پر جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ دلیل نہیں، ان سے دلیل مانگی جاتی ہے تو اسی طرح الٹی سیدھی باتیں جو لوگ لکھتے ہیں۔ یہاں انہوں نے جو ہے جو بات لکھی ہے شعر و شاعری بھی کی ہے جو ہے، اور جو ہے لکھا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارش لکھا ہوا، فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اللہ خود گر جائیں گے جو ہے یہاں پر۔ اور اس کے بعد جو عنوان قائم کیا ہے 11 باتیں جن کا جواب کسی مفتی کے پاس نہیں، 11 باتیں جن کا جواب کسی مفتی کے پاس نہیں ہے۔ بھائی مفتی کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ جواب دیجئے۔ 11 باتیں کہتے ہیں کسی مفتی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہے عید میلاد کی دلیل سنیے، دلیل سنیے، فلاں ایسا کر رہا ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں۔ کہتے ہیں ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال غسل کعبہ ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ تمام اپنی جہالت کا ثبوت ہے انہوں نے دیا ہے۔ غلاف کعبہ پر آیت لکھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے جھوٹوں کو حضرت عمر کا کوڑا چاہیے۔ مدارس میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ سیرت النبی کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال تبلیغی اجماع ہوتا ہے، اجتماع ہونا چاہیے جو ہے، ہر سال تبلیغی اجماع ہوتا لکھا ہوا ہے، اجتماع ہوتا ہے، چلے لگائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وصال کے ایام منائے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ جشن دیوبند اور اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ذکر و میلاد مصطفیٰ منانے کا کسی صحابی ائمہ
یا محدث نے منع کیا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. اچھا، یعنی ممانعت کا کوئی ثبوت نہیں. لیکن جیسے ہی میلاد النبی منانے کی بات آ جائے تو سارے نام نہاد دین کے ٹھیکیدار مفتیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرک بدعت کا شور الاپنا شروع کر دیتے ہیں. آخر کیوں؟ یہ سوال ہے. اب ہمارے بیچارے سیدھے سادھے لوگ یہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا جواب. اس کا جواب ہے خاموشی. یہ جاہل کی بڑھ ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. غسل کعبہ یا غلاف کعبہ یا آج سے نہیں ہے، یہ کسی نے ایجاد نہیں کیا، اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا ہے معاملہ. غلاف کعبہ اسلام سے پہلے آ رہا ہے، اسلامی زمانے میں بھی رہا ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی رہا ہے، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا رہا ہے. تو اس کو جو ہے یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اپنی جہالت کا بڑھ ہے. جو ہے اسی طریقے سے جو تہجد کی اذان کا معاملہ، تہجد کی اذان ہے، کس نے کہہ دیا نہیں؟ فجر میں 2 اذانیں ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فجر میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، یہ واضح ہونا چاہیے. چاہے اس کو تہجد کی اذان کہیے، چاہے سحری کی اذان کہیے، جو نام رکھ لیجئے آپ. 2 اذانیں فجر میں سنت ہے کہ 2 اذان ہو، ایک وقت سے پہلے ہو، ایک وقت ہونے کے بعد ہو. تو یہ کہنا کہ جو ہے، اور صحیح احادیث موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں فجر کے وقت، ایک وقت سے پہلے اور ایک وقت ہونے کے بعد. اب اس کو تہجد کی اذان کہیے، سحری کی اذان کہیے، جو اذان جو نام رکھنا ہے آپ اس کو نام رکھ دیجیے. تو کہنا کہ نہیں ہوتی تھی اذانیں، یہ اپنی جہالت کا ثبوت ہے. اور یہ کہ جو وہ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہ کریں. وہ ایسا کرتے ہیں، بھائی یہ دلیل اس کو نہیں کہتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ جو ہے دن منا رہے ہیں تو ہم بھی دن منائیں گے. یہ دلیل نہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ اپنے کیے کی دلیل دیجیے. آپ جو کر رہے ہیں اس کی دلیل دیجیے کہ ہاں اللہ نے ایسا کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہ سب ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. سب کے کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی کہ فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے. یہ تو جہالت کا مرقع ہے. اور آپ نے کہا کہ کہاں لکھا وہ منع کیا گیا؟ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور سے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں ہمارا طریقے کے خلاف ہے وہ مردود ہے. تو دلیل دیجئے. جس کو دلیل نہیں کہتے، جو یہاں 11 باتیں آپ نے لی تھی، یہ کہنا کہاں روکا گیا ہے. روکنے کی دلیل نہیں ہوتی، کرنے کی دلیل ہوتی. یہ چیز کے روکنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، کرنے کی دلیل. کرنے والے سے دلیل مانگی جاتی ہے، روکنے والے سے دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ تو جہالت کا مرقع. جس شخص نے یہ مراسلہ تیار کیا وہ جاہل مطلق ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں دین کا، شریعت کا. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہے جاہل کی بڑھ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جاہل جواب جاہلہ باشد خاموشی. کوئی شخص جو ہے غلط کام کر رہا ہے تو ہم بھی غلط کام کریں. تو اسی طرح اہل بدعت کا یہ عام طریقہ ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے. ارے جو کر رہا ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے تم دلیل مانگو. لیکن تم جو کر رہے ہو پہلے اس کی دلیل دو، اپنے کیے کی پہلے دلیل دو. اس کے بعد کو فلاں ایسا کر رہا، فلاں. دنیا کیا کر رہی؟ لوگ دنیا جہنم میں جا رہی، تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. لوگ جہنم میں چھلانگ لگائیں تو آپ بھی جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، ہم بھی جہنم میں جائیں گے. یہ تو یہی بات ہوئی کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اور یہاں کیا جشن دیوبند اور اہل حدیث کبھی جشن نہیں مناتا. دیوبند منائے وہ ابھی آپ کے بھائی ہیں، تو جشن دیوبند ہو لیکن جشن اہل حدیث کوئی نہیں مناتا. جشن اہل حدیث کوئی نہیں مناتا ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے جو ہے. اور تو اس طریقے سے فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اس سے جو فلاں سارے تو بت پوج رہے ہیں تو آپ بھی جائیں گے بت پوجنے کے لیے.
سب بت پوجتے ہیں، تو آپ بھی کہ ہم بھی بت پوجیں گے، تو سب کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے دین سمجھ کے کرنا، دین بنا کے کرنا، ایک دنیاوی حیثیت سے اس کام کو کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو کار ثواب سمجھ کے کرنا اور ایک جو ہے ایسے ہی کرنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو ہے اس لیے جو یہاں پر جو ہے جو 11 باتیں یہاں لکھی گئی ہیں یہ بے بنیاد چیزیں ہیں، یہ دلیل نہیں ہے میلاد کی، یہ میلاد کی دلیل نہیں بنتی کہ فلاں ننگے گھوم رہا ہے تو ہم بھی ننگے گھومیں گے، فلاں ایسا کر رہا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ جس میں بہت سی چیزیں تو ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ہیں، جیسے غسل کعبہ اور جو ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا معاملہ۔ غلاف کعبہ دور جاہلیت سے چلا آ رہا، بہت پہلے سے چلا آ رہا، اسلام نے اس کو باقی رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلا نہیں، اس کا مطلب وہ صحیح ہے۔ تو جو ہے اس طریقے سے یہ باتیں کر کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ ذمہ دار ہیں، اس کی دلیل دیجیے، اس کی پہلے دلیل دیجیے، پھر جو لوگ جیسا کرتے ہیں ان سے پوچھیے، یہ نہیں سب ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی لوگوں کو ہدایت دے، اللہ لوگوں کو ہدایت دے اور جو ہے دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ اللہ تبارک تعالی عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے۔ کتاب و سنت یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے۔ آپ سے جب پوچھا جائے تو قرآن کی آیت پیش کیجیے یا حدیث سنائیے، یہ فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی، اس کو دلیل نہیں کہا جاتا ہے جو ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہوں گے، آپ جو کر رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے پہلے اس کی دلیل دیجیے، پھر ہم سے پوچھیے ہم بتائیں گے۔ تو جو ہے یہ معاملہ جو ہے ایسے نہیں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہر چیز میں ہونی چاہیے۔ کسی کے غلط قدم اٹھانے سے وہ غلطی صحیح نہیں ہو جائے گی کہ ہم بھی اس طرح سے دوسری غلطی کریں، ایک غلطی کر رہا تو ہم بھی غلطی، ایک ننگے گھوم رہا تو ہم بھی ننگے گھومیں، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے صحیح فہم عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔